على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ماہانہ واری درس قرآن کی مجلس سالہ سال سے سرزمین سنگاریڈی میں منعقد کی جا رہی ہے، اور اس درس قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ الحمدللہ ماہانہ واری درس قرآن کے ساتھ ساتھ جب کبھی بھی کوئی خاص موقع آتا ہے، بزرگان دین کا تذکرہ آتا ہے، تو اس مبارک تذکرے کو بھی درس قرآن کے ساتھ متعلق کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں درس قرآن کے ساتھ ساتھ فلسفہ شہادت کے چند مختصر سے گوشوں پر انشاءاللہ نظر ڈالی جائے گی، جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مبارک زندگی پر اور آپ کی شہادت کریمہ پر مشتمل ہوگی۔ تمام حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج دوسرا محرم الحرام کا دن لگ چکا ہے۔ مغرب سے پہلے پہلی محرم الحرام چل رہی تھی، جس میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ ہوئی، اور ذی الحجہ کے مہینے میں جو اس سے پہلے ایک ماہ مبارک گزرا ہے، جس کی حرمت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، اس میں خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ ہوئی۔ پھر 10 محرم کی تاریخ کو نواسۂ رسول جان علی حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو ان شہادتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں میں اور ان کی جماعت میں ہمارے لیے شہادت کوئی خاص بات نہیں ہے، یعنی یہ ہمارے لیے عام بات ہے، اور مسلمان ہمیشہ شہید ہونے کی اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے سے کبھی بھی جی کو نہیں کترایا، بلکہ ہر قوم نے نئے نئے انبیاء کرام تشریف لائے، نہ صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ حضور کی آمد سے پہلے بھی کئی انبیاء کرام آئے۔ تو آپ اگر انبیاء کرام کی تاریخ پڑھیں گے، بیشتر انبیاء کرام کو
راہ خدا میں شہید ہوتا ہوا پائیں گے آپ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شہید جب جنت میں جاتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنت میں جب سیر کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہے، مولا بوقت شہادت مجھے جو لذت محسوس ہوئی تھی میں نے ساری جنت سیر کر لی مگر وہ لذت مجھے یہاں محسوس نہیں ہوتی۔ بوقت شہادت جو مجھے لذت محسوس ہوئی تھی، بس میری آرزو یہ ہے کہ تو مجھے اور ایک مرتبہ دنیا میں پیدا کر، میں اور ایک مرتبہ دنیا میں جاؤں اور وہاں پیدا ہوں اور وہاں پر دشمنان اسلام سے لڑوں، اتنا لڑوں کہ میرا جسم چھنی ہو جائے اور آخر میں جام شہادت نوش کر لوں۔ یہی میری آرزو ہے، شہید یہ تمنا کرے گا۔ اسی لیے میرے بھائی، شہادت کو مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے سینے سے لگایا ہے، اور کہیں بھی آپ تاریخ کی کتابیں میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اسلام کے خاطر اگر کوئی مارنے آ رہا ہے اور مسلمان پیٹھ بتا کر پیچھے بھاگ گیا ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے مسلمانوں نے اس کو اپنایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، لوگوں خبردار جو ہماری راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ جبکہ شہید کون ہوتا ہے معلوم ہے؟ شہادت کیسی ہوتی ہے؟ شہادت اس کا نام نہیں ہے کہ اس کو صرف بلایا جائے اور اس کے تلوار سے جو نا اس کو کہیں ایک جگہ چربٹا مارا جائے یا اس کا گلا کاٹ دیا جائے اور وہ مر جائے اور وہ انتقال کر جائے، یہ نہیں ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے جب جنگ ہوں گی دونوں طرف سے، جب لڑنے کے لیے جو نا شہید جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اس کو متعدد وار بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے جسم کو چیدہ بھی کیا جائے گا، اس کا گلا بھی کاٹا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اسے درد کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے۔ کوئی عام قتل نہیں ہے، کوئی عام شہادت نہیں ہے، کوئی عام مرنا نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ پڑھیے۔ جب حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا تو ان کے جسم مبارک کے ٹکڑے کر دیے گئے، یہاں تک کہ ہندا نے جب ابھی دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے حضرت ہندا، تو ان کی انتڑیوں کو نکال کر اپنے گلوں میں انہوں نے ہار بنایا۔ اس طرح سے حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک کا مسئلہ کیا گیا۔ اتنے جسم کے ٹکڑے ہونے کے باوجود عام آدمی جب گھر میں بیٹھے کرسی پہ بیٹھ کر مرتا ہے یا بستر مرض پر بیٹھ کر مر جاتا ہے یا دواخانوں میں ذہن و سانس کی سسکیاں لے کر جب مر جاتا ہے، وینٹیلیٹر پر جب مر جاتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر مردہ کہتے ہیں۔ یہ عام موت ہے جسے مردہ کہتے ہیں، لیکن شہید اس کے جسم کے تو کئی حصے کاٹے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہے خبردار وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے لوگوں سنو، جو میری راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے خبردار انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ اللہ کہتا ہے بل احیاء، ارے وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم کو اس کا شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ شہید کون ہے، تم نہیں جانتے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس کا مقام کیا ہے، تم نہیں جانتے ہیں کہ شہید کو شہادت کے بعد ہماری طرف سے کیا انعام ملتا ہے، تم نہیں جانتے کہ شہید کو جنت میں کون سا مقام سے نواز دیا جاتا ہے، شہید کے ایک ایک قطرے کے بدلے، خون کے بدلے میں اسے کون سا مقام عطا کرتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر چوتھے پارے میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، پہلے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، اب بولو مت، پھر ایک جگہ اللہ بولتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، وَلَا تَقُولُوا مطلب ڈونٹ سے، بولو نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا مطلب ڈونٹ تھنک۔ دیکھیے بولا یہاں سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ڈونٹ سے کہا گیا، بولنا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے، تو کیا ہوتا ہے دیکھیے
جب بولنے پہ پابندی ہے تو سوچ پہ پابندی نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ ارے بولو بھائی، آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو بھائی، اللہ کہا کہ ولا تقولوا، بولو مت. تو بولنے پہ پابندی لگی نہیں لگی؟ ارے بولو جی، بولو بھائی، لگی نا پابندی؟ تو سوچنے پہ پابندی لگی کیا؟ نہیں لگی. تو بولو مت. پھر شاید لوگوں نے خیال کیا ہوگا ٹھیک ہے بھائی، جو راہ خدا میں شہید ہو رہا ہے، شہادت کا جام جو پی رہا ہے، اس کو مردہ مت بولو. اچھا مت بولو کہا گیا نا، تو نہیں بولیں گے. مت سوچو یہ تو نہیں کہا گیا. تو لوگوں نے دماغ میں سوچنا شروع کیا، ارے کتنی ضربیں لگائی گئی، کتنی چوٹیں لگائی گئی، کتنے تیر کے گھاؤ ہیں، کتنے نیزوں کے گھاؤ ہیں. کسی کی میت پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، کسی کے سر کو کاٹ کر جو ہے لکڑی پہ لٹکایا جا رہا ہے، کسی کو بھوکا پیاسا رکھ کر لکڑیوں پہ باندھ کر اس کے نیچے آگ کو دہکایا جا رہا ہے، کسی کو مکے کی گلیوں میں رسی کا پندہ ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے. ارے بولنے پہ روک ہے، سوچنے پہ تو روک نہیں ہے. لہذا سوچ لو، یہ مر گیا ہوگا، وہ مر گیا. اللہ کو یہ بھی اچھا نہیں لگا. اللہ نے پھر قرآن مجید میں کہا وَلَا تَقُولُوا، تو غالباً دوسرے پارے میں ہے. پھر اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. ارے میرے بندو، بولنا بھی نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ میرا مکرم بندہ ہے. جب شہید ہوتا ہے تو اس کا مقام ادنا سے اعلیٰ ہوتا ہے، وہ نیچے سے اوپر آتا ہے، وہ ہماری قرب کی منزلوں میں آتا ہے. تو تمہارا کام یہ ہے، تم اس کو مردہ بولنا بھی نہیں ہے، اس کو مردہ سوچنا بھی نہیں ہے. دونوں اعتبار سے تمہاری چھوٹوں پر بین لگا دیا گیا ہے. تو مطلب یہ ہے شہید کے بارے میں آپ مردے کا لفظ نہ سوچ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ نہ بول سکتے ہیں، بولیے، بولو بھائی، نہ بول سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ شہادت آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ بڑی چیز کا نام ہے. میرے بھائی، شہادت سننے پہ لفظ 4-5 الفابیٹ کا آسان دکھتا ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے. 72 لوگوں کی جان لٹا کے دین کو بچانا میرے حسین کا کام ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. شہادت کی دنیا پر نظر ڈالیں گے، لوگوں نے اپنے گھر، من، تن، دن سب کچھ لٹایا اس دین کے خاطر. ہر نبی نے اپنی جان کو قربان کیا ان اپنی دین کے خاطر. میرے آقا کے جانثاروں کو اتنی تکلیفیں دی گئی، شاید کہ کسی اور نبی کی امت کو تکلیفیں دی گئی ہے، لیکن انہوں نے آہ تک نہ بھری. کہا زخم پہ زخم کھائے جا، آہ نہ کر لبوں کو سی. ارے یہ عشق ہے، دل لگی نہیں. وہ اتنے زخم کھائے لیکن زبان سے آہ تک نہ بھری. سورہ مریم کی جو تفسیر ہماری چل رہی ہے نا، جس میں کہا گیا کہ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ، اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹا دینے والے ہیں. غلام مطلب ایک بیٹا دینے والے ہیں، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ نے نام بھی ذکر کر دیا. حضرت زکریا ایج کراس کر گئے تھے، اور ان کی اہلیہ، ان کی وائف بھی ایج کراس کر گئی تھی، اور وہ بانجھ ہو گئی تھی. بانجھ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے آپ کسی زمین کو دیکھیں گے، وہاں پر اگر آپ کوئی بھی اناج ڈالیں گے، یعنی کوئی بھی دانہ بوئیں گے وہاں پر آپ، تو اس زمین میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہاں سے پودا نکل کے آئے، اناج کو اگائے. اس کو بنجر زمین کہتے ہیں. اسی طرح جس اورنج کی بچے دانی جو ہوتی ہے، جہاں پر بچے کا پروڈکشن ہوتا ہے، بچہ بنتا ہے، فارم ہوتا ہے نا، اگر اس کی بچے دانی میں بانجھ پن اگر آ جائے، یعنی اس قابل نہیں رہے کہ اس میں بچے کا پروڈکشن ہو سکتا، یعنی وہ ناقابل ہو گئی، تو اس کو بانجھن کہا جاتا ہے، بانجھ عورت کہا جاتا ہے. تو حضرت زکریا کی بیوی بانجھ ہو گئی تھی، اور حضرت زکریا کی ہڈیاں بھی جواب دے گئی تھی، لیکن وہ اولاد کی خواہش رکھنا نہیں چھوڑے، بار بار دعا کرتے رہے. تو انہوں نے
اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی تو اللہ نے انہیں کہا ٹھیک ہے زکریا ہم تم کو بیٹا دیتے ہیں، کہا کہ بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تم کو ایک بیٹا عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور سنو تم کو جو بیٹا دے رہے ہیں نا اس سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی اور بیٹا دنیا میں نہیں آیا تھا، یہ پہلا بچہ ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ قال ربی، تو انہوں نے کیا کہا، دیکھیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، اولاد کے لیے دعا مانگنا بری بات نہیں ہے، یہ نبیوں کا طریقہ رہا، اور خاص طور پہ بیٹے کے لیے دعا مانگنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، مگر بیٹے کے لیے دعا مانگنا بری بات نہیں ہے، مگر بیٹی پیدا ہونے پر چہرہ بدلنا یہ بری بات ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ بیٹا مانگیے، اگر آپ کی خواہش ہے تو مانگیے، دینے والے ذات اللہ کی ذات ہے، مگر بیٹے کے چکر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو چہرہ چینج کرنا اور سوچوں کو بدلنا یہ بری بات ہے، ورنہ بیٹا مانگنا ہے تو مانگیے، اللہ سے دعا ہے کہ کوئی اگر شادی شدہ ہے تو اللہ ان کو بیٹا عطا کرے، تو وہ بیٹا مانگے، تو یہ حضرت زکریا کی سنت ہے، اگر آپ مانگنا چاہتے تو مانگے۔ حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، ان کو بھی 95 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا کیا تھا، حضرت زکریا کو بھی قریب 90 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اولاد دیتا ہے تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ کی عمر گزر گئی ہے یا آپ کی عورت بانجھ ہو گئی ہے یا آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، جسمانی طاقت ختم ہو گئی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت زکریا تعلیم امت کے خاطر پوچھ رہے ہیں، مولا قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، مولا مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری عورت تو بانجھ ہو گئی ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، یعنی میری کمر جواب دے چکی ہے اور میری عورت بانجھ ہے، اس عمر میں تو مجھے بیٹا کیسے عطا کرے گا؟ تو ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ ہم تعلیم امت کے لیے، آپ کے ہمارے لیے مایوس ہونا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ یہ بولنا چاہتا ہوں میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ جب چاہے جس کو چاہے عطا کرے، جیسے چاہے ویسے عطا کرے، جہاں چاہے وہاں عطا کرے۔ ارے بھائی اگر آپ پہاڑوں کے اوپر جائیں گے یا پہاڑوں کے پاس جائیں گے تو کبھی کبھی پہاڑ میں سے پتھر کو نکال کر اس کو پھوڑ کر دیکھیے، پھوڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کریں گے نا تو پتھر کے اندر سے کیڑا نکلے گا، کیڑا، اور اس کے منہ میں ہرا پتا بھی ہوگا۔ اب آپ بتائیے، پتھر تھا بھائی، پتھر سمجھتے ہیں نا، پورا گول گنڈو کے جیسا پتھر تھا، اس کو توڑا گیا، توڑنے پر اس میں سے کیڑا نکلا، پھر کیڑے کے منہ میں ایک ہرا پتا بھی تھا۔ اب آپ یہ بولیے اس پتھر کے اندر ہرا پتا کون بھیجا؟ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ اللہ کرے آسانی سمجھ میں آ رہی، پتھر کے اندر ہرا پتا کون بھیجا؟ ایک چڑیا اتنی سی ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے تو اس کو معلوم یہ نہیں ہوتا کہ اس کا رزق کہاں رکھا ہوا ہے، مگر وہ اپنے گھونسلے سے نکل جاتی ہے، مگر جب جاتی ہے تو سکم شیر ہو کر آتی ہے، خود بھی کھاتی ہے، اپنے بچوں کو دانا بھی لاتی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرا رزق کہاں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر کے دامن میں رزق پہنچا سکتا ہے تو پھر آپ کو اللہ بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ ایک بات ہے۔ دوسری بات، جب اللہ ایک پرندے کو رزق دے سکتا ہے تو اللہ آپ کو رزق کیوں نہیں عطا کرے گا؟ تیسری بات، یہ میاں بیوی کے میلاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب آپ یہ بتائیے، حضرت آدم جب پیدا ہوئے تو کون سے میاں بیوی تھے؟ جی، حضرت آدم جب پیدا ہوئے نا تو کون سے میاں بیوی تھے؟ نہ اس وقت تو کوئی عورت تھی نہ کوئی مرد تھا، مگر اللہ نے حضرت آدم کو بنایا۔ اچھا، حضرت حوا پیدا ہوئی تو کون سا مرد کون سے عورت تھی؟ ان کا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا، یعنی جب پیدا عورت تھی ہی نہیں پہلے، آدمی کے پھسلی سے عورت کو بنایا گیا، تو ان کو کیسے بنایا؟ جو خدا بغیر ماں باپ کے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے، وہی خدا بانجھ پن میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔
مانگنے والی جھولیاں چاہیے، ہاں پھیلانے والے ہاتھ چاہیے، درد دل چاہیے، آنکھوں میں آنسو چاہیے، عقل حلال چاہیے اور تقویٰ و طہارت چاہیے، ورنہ ہاتھ اٹھا کے دیکھیے وہ تو جھولیاں بھرنے تیار ہے۔ ہم نے تو قطرہ مانگا تھا، وہ تو دریا بہا دے گا، بس مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو زکریا ہم تم کو بیٹا کیوں نہیں دیں گے؟ دیکھیے اور ایک بات ہے، ایک مرد ایک عورت کی شادی ہوئی، پھر اس سے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب آپ یہ بولیے ناپاک پانی کے قطروں سے ایک انسان کیسے بنا؟ یعنی انسان کچھ تھا ہی نہیں، بس چند ناپاک پانی کے قطروں سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ تو جو اللہ چند پانی کے بوندوں سے انسان کو بنا سکتا ہے تو کیا وہ بانجھ پن میں اولاد نہیں دے سکتا؟ یہ ساری باتیں اس کی قدرت کو میں غور و فکر کرنے والی بات ہے، اور اللہ کہتا ہے میاں ہماری ذات میں غور نہیں کرنا، ہماری قدرت میں غور کرنا۔ بولو کیا کرنا؟ ارے بولو جی، ہماری ذات میں غور نہیں کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ہماری قدرت میں غور کرنا، ہم کیسے آسمانوں کو بغیر پلر کے کھڑا کریں، یہ غور کرنا، ہم میں غور نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم نے زمین کا بچھونا کیسا بنایا، آسمان کا شامیانہ کیسا لگایا، ہم نے شیر کے اندر دھاڑ کیسی رکھی، ہم نے ہرے پتے میں لال کلر کو کیسے بھر کے رکھا، یہ ہماری قدرت کو غور کرنا، ہمارے اندر غور نہیں کرنا۔ جو ہمارے اندر غور کرتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی ایک عاشق کیا بولا، جسے ہم اپنی خاص معرفت عطا کرتے ہیں، احتیاطاً اسے دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ اب اس کی کوئی بات کو نہیں سمجھے گا، سمجھ میں آ رہی میری بات کو؟ ایک عاشق نے کہا، ایک صوفی نے کہا کہ اللہ جسے اپنی خاص نعمت، خاص معرفت، خاص اپنا جلوہ دکھاتا ہے، احتیاطاً اسے دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے منظور حلاج بولے تھے انا الحق، میں حق ہوں۔ کیا بولے تھے؟ میں حق ہوں۔ نادان نہیں سمجھے، بولے منصور یہ کیا بول گئے تم، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے؟ ارے نادانو، وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کرے تھے، وہ بولنے لگے تھے میں ہی حق پر ہوں۔ کیا بول رہے تھے؟ ارے بولو جی کیا ہوا؟ 2 مہینے درس قرآن نہیں ہوا تو پورے ٹھنڈے پڑ گئے۔ انا الحق جو انہوں نے کہا نا، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جو ہے نا یہ منصور جو ہے نا، منصور حلاج خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ خدا کی جو ہے نا معرفت کو، تصوف کو جان گئے تھے، وہ انا الحق کا نعرہ لگائے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ جو ہے نا یہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اصل میں ان کے نعرے کا مطلب تھا، انا الحق کا مطلب تھا کہ میں ہی حق پر ہوں۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جس میں غور کرنا ہے۔ اللہ کسی بھی عمر میں اولاد دے سکتا ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، تم کچھ نہیں تھے تو ہم تم کو کچھ بنائے، یعنی نیست سے ہیست میں لائے، عدم سے وجود میں لائے، بوسیدہ تھے تو تم کو بنایا۔ سنو، پانی کے قطروں سے تم کو پیدا کیا، تمہارے ہڈیوں پر چمڑا بنائے، اس میں دل، گردے، پھیپڑے سب چیزیں رکھے، اس میں ہم نے ایک چراغ لگایا اور 2 اسپیکر لگائے، زبان کی گویائی عطا کری، ایک تم کو دماغ دیا، عقل دیا، سب کچھ دیا۔ ہاں چند وقت گزرے گا، 70-80 سال کے بعد تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا، تم کو لے جا کر دفنا دیا جائے گا، قبر کے گڑھے میں بے گور و دور اندھیر چھوڑ دیا جائے گا، اندھیرے میں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہاری سارا جسم کے جو نا حصے گل جائیں گے، یہ کڈنیاں وغیرہ سب سارے ختم ہو جائیں گے، تمہاری ہڈیاں بچ جائیں گی اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ پھر پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ پہلے کچھ نہیں تھے تو کچھ بنائے، ہم پہلے کچھ نہیں تھے تو کچھ بنائے گئے، حضرت انسان بنائے، اشرف المخلوقات کا ہم پر، ہمارے سروں پر تاج رکھا گیا، پھر ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں دکھنے لگیں گی، انہی ہڈیوں کو جمع کر کے پھر قیامت کے میدان میں پھر انسان بنا کے اللہ پیدا کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ جی
یعنی پہلے بھی اللہ ہی پیدا کرا، بعد میں بھی اللہ ہی پیدا کرے گا۔ کچھ نہیں تھے تو اللہ نے ہی بنایا، کچھ ہو گئے کیفیت بدلی تو بھی اللہ ہی نے بنایا۔ قال رب اجعل لی آیۃ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ تو انہوں نے کہا مولا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ مجھے اولاد دینے والے، کوئی انڈیکیشن تو بتا دیجئے، کوئی علامت تو بتا دیجئے۔ تو اللہ نے کہا زکریا تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے زبان رکھنے کے باوجود بھی، تو سمجھنا کہ تمہاری بیوی حمل سے ہو گئی، ان کی پریگننسی کنفرم ہو گئی۔ تو حضرت زکریا 3 دن تک بات نہیں کر رہے، معجزہ تھا حضرت زکریا کا، وہ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکے، اشاروں سے بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ فخرج علی قومہ، اپنے قوم کے پاس آئے، من المحراب، محراب سے نکلے، یہ محراب اس کو کہتے ہیں۔ محراب قدیم زمانے سے بنائے جاتے ہیں، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ ہر مسجد میں پہلے بھی محراب ہوا کرتے تھے، البتہ مینار نہیں ہوا کرتے تھے، محراب تو پہلے بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ محراب ہے، یہ جو اندر بنا ہوا نا، یہ محراب ہے۔ اور ہمارے اتقیاء اصفیاء کا طریقہ تھا، محرابوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، اور کونوں مسجدوں کے کونوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، یا اگر یہاں ڈسٹربنس کا کوئی اگر شائبہ ہوتا تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے جاتے تھے، کہیں اور غاروں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ اپنے محراب سے نکلے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو اپنی قوم کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا، أَن سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَعَشِيًّا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں دیکھیے کیا بات کہہ رہے ہیں، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اللہ کا ذکر صبح بھی کرو شام بھی کرو۔ ہم کبھی کبھی اپنے گھروں کے پاس دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے پاس جو جھاڑ ہوتے ہیں نا، اس پہ چڑیاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ آپ فجر کے ٹائم پہ دیکھیے، وہ چڑیاں جو ہے نا صبح صبح بہت پکارا کرتی ہیں، یعنی بہت چیختی ہے، چی 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 آواز ساؤنڈ آتا۔ اور صبح 5 بجے مرغا بانگ دیتا ہے۔ یہ خاص طور پہ مور وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں نا، یہ لوگ بھی صبح صبح آواز دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک تم ہے جو ہمارے سامنے نہیں جھکتے میاں، ورنہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے جتنی مخلوق ہے سب ہمارے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، سب ہماری عبادت کرتی ہے، صبح شام ہمارے نام کی مالا جپتی ہے، صبح شام ہمارا ذکر کرتی ہے۔ تو جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے، چڑیوں کی چہچہاٹ میں اللہ کا ذکر ہے، شیر کی دھاڑ میں اللہ کا ذکر ہے، درختوں کی لہلہاؤں میں اللہ کا ذکر ہے، سمندر کی موجوں میں اللہ کا ذکر ہے، زمین کی تہ میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آسمان کے اوپر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، پرندوں کی بول میں اللہ کی آواز ہے، سارے جانور مخلوق اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں، بکرۃ وعشیٰ۔ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو صبح و شام یاد کرو، اور ہم ایسی مخلوق ہیں زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ میاں تعجب کی بات یہ ہے، کھانا اس کا کھاتے ہیں مگر گانا کسی اور کا گاتے ہیں، صبح میں بھی کسی اور کا گا رہے ہیں، شام میں بھی کسی اور کا گا رہے ہیں، نہ لوگوں کو عبادات کا خیال ہے نہ مسجدوں کا خیال ہے۔ پھر مسجدوں کے تعلق سے برابر بیان بازی کی جا رہی ہے، ہم اس مسجد کو وہ کریں گے، اس مسجد کو یہ کریں گے، محلے کی مسجد تو غیر آباد ہے، ہم بول رہے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے ایسا کریں گے، ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ٹینشن ہی نہیں ہے کسی کو، ہر کسی کو مال دولت پیسہ عزت شہرت سب کو یہی پڑا ہوا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرنے تیار نہیں ہے، کھانا سامنے ہے اور ٹی وی چل رہی ہے، جی یہ ایسا ہو رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب اور دیگر انبیاء کرام نے ساری امتوں کو یہی تعلیم دیا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، اور خاص طور پہ فجر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تو اس ٹائم جو فرشتے آتے ہیں نا وہ آپ کا نام لکھ کے جاتے ہیں، اور اللہ پوچھتا ہے واپس جانے پر، رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب رات کے فرشتے جب صبح کو اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے ہم زمین سے آ رہے ہیں۔ اچھا ہمارے بندوں سے ملاقات کر کے آئے؟ بولے ہاں مولا ملاقات کر۔
کس حال میں چھوڑا ہے؟ جی بولیے، کس حال میں چھوڑا ہے ہمارے بندوں کو؟ اب جو اس کے نام کا ذکر کر رہا ہوگا، اللہ 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 اللہ، تو وہ تو کہیں گے فرشتے جا کے مولا فلاں بن فلاں، اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام، فلاں بن فلاں تیرا ذکر کر رہا تھا۔ بولے کیسا ذکر کر رہا تھا؟ کہ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا تو کوئی تجھے جھوم جھوم کر یاد کر رہا تھا، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، کوئی تجھے جھوم جھوم کے یاد کر رہا تھا، اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا کوئی۔ اچھا کچھ اور بھی بندوں سے ملاقات ہوئی؟ بولے ہاں مولا، کچھ اور بھی ایسے نادان بندوں کو دیکھ کر آئے ہیں، تیرا کھا رہے ہیں مگر صبح و شام کانوں میں کسی اور کا گانا گا رہے ہیں، سوتے ہیں تو کانوں میں ہیڈ فون لگا کے سوتے ہیں، کچھ اور ناچ گانا چل رہا ہے، اور بولتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی جب تک ہمارے گھر میں ٹی وی آن نہیں ہوتی۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور رات میں ٹی وی چلاتے ہیں، مولانا ہمارے پاس یہ وائی فائی جو ہے نا بس نہیں ہوتا۔ بولے کیوں بس نہیں ہوتا؟ نہیں، وہ ہمارے پاس یوٹیوب چلتا ہے ٹی وی کے اوپر، تو اس کے زیادہ جو نا جی بی چلے جاتے ہیں۔ بولے ایسا کیوں؟ بولے ہم جب بچوں کو رات میں جب بستر پہ سو جاتے ہیں نا ٹی وی آن کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ٹی وی دیکھنا ہے تو دیکھو کوئی بات نہیں، مگر اچھی بھی چیزیں ہیں جو دیکھنے کے قابل ہے، مگر ٹی وی کو چلا دیا، بچے بستر پہ بیٹھ کے لیٹ کر دیکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ جو نا جب تک میں ٹی وی آن نہیں کروں گا کوئی بچہ سوئے گا نہیں۔ اچھا ٹی وی، اچھا پھر آپ جب سو جائیں گے تو ٹی وی کا کیا بنا؟ آپ بھی سو جائیں گے، آپ کے بچے بھی سو جائیں گے، وہ ٹی وی چلتے رہے گی۔ اچھا رات بھر چلتے رہے گی؟ بولے ہاں رات بھر چلتے رہے گی۔ کب تک چلے گی؟ صبح اٹھیں گے تو ٹی وی بند کر دیں گے۔ اچھا ہے نا؟ اچھا پھر جی بی ختم ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر ریچارج کریں گے۔ اچھا پھر دیکھیں گے، پھر ریچارج کریں گے۔ ہاں ہاں ایسا ختم ہوتے رہیں گے، ہم ریچارج کرتے رہیں گے، دینے والا دے رہا ہے تو ہم کیوں نہیں لیں گے؟ تھوڑے پیسے جا رہیں گے 400-500 روپے۔ بولے پھر آپ مزید کا چندہ تو 100 روپے لکھاتے، اور یہ انٹرنیٹ کی جی بیوں پہ تو آپ جو نا ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ بچے سوتے نہیں ہمارے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، ایسا بھی ہوتا تھا، مائیں باپ اپنے بچوں کو ایسا بھی سلاتے تھے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، رات میں کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایک ایسا بھی زمانہ تھا، اب یہ زمانہ گزر گیا، نہ صبح کو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نہ شام کو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرشتے جب جائیں گے واپس اللہ کی بارگاہ میں تو بولیں گے مولا ایسے بدبخت بندے بھی ہم چھوڑ کے آئے ہیں جو تیرا ذکر نہیں کر رہے تھے، کوئی اور دنیا میں لگے ہوئے، کوئی چوری کر رہا تھا، کوئی زنا کر رہا تھا، کوئی ڈکیتی کر رہا تھا، کوئی قتل کر رہا تھا، کوئی شراب پی رہا تھا، کوئی گالی گلوچ کر رہا تھا، کوئی گندگی پک رہا تھا، کوئی بےہودگی آوارگی میں تھا، کوئی عیاشی میں تھا، کوئی زندگی گزار رہا تھا میرے مولا۔ تو اللہ کہتا ہے اچھا جو ہمارے نیک بندوں کو تم دیکھ کر آئے ہو نا تو تم گواہ ہو جاؤ، میری عزت و جلال کی قسم میں ان بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو صبح و شام اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیے میرے بھائی۔ میرے پیر و مرشد کہا کرتے ہیں ہمیشہ، میاں عقل کا کام ہے فکر کرنا، تو تمہارا کام ہے فکر کو ذکر سے کاٹو۔ کیا کہتے ہیں؟ فکر کو ذکر سے کاٹو۔ فکر کیا چیز ہے؟ 100 روپے ملیں گے، بولے 200 روپے ملے تو اچھا رہتا تھا، 2000 ملیں گے تو بولے 2 لاکھ ملتے تو اچھا تھا، 2+ GB 2+ اگر ملا گراؤنڈ فلور کے ساتھ، اگر جو نا 1+ 2+ اگر مل گیا تو 4+ ہوتا تو اچھا تھا۔ اور حال تو یہ ہے اس امت کا، ایک سونے کا پہاڑ ملا تو کاش اور ایک سونے کا پہاڑ بھی مل جاتا۔ یہ تو فکر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ میں سینٹرو میں پھر رہا تھا، کاش مجھے BMW ہو جاتی۔ اچھا آپ 4 بکرے کاٹ کے شادی کریں، میں 10 بکرے کاٹ کے شادی کروں گا۔ فکر کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اور موجودہ کیندر سرکار نے اس کے اوپر GST بھی نہیں لگایا ہے، جتنا چاہے سوچ لو جی، اس کے اوپر GST نہیں ہے۔ بہت چیزوں پہ GST لگا دی انہوں، اس کے اوپر GST نہیں لگا ہے، جتنا چاہے سوچ لو۔ اس فکر کو ذکر سے کاٹیے۔
یا یحییٰ، اب سنیے حضرت یحییٰ کے بارے میں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ آخری بات بول رہا ہوں، اے یحییٰ تم ہماری کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ یحییٰ کون تھے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے۔ کون سی کتاب؟ تورات کو۔ اس میں تقویٰ، وہ طہارت والی آیتیں تھی، اس کو پڑھے، اس میں ذکر الہی کو پڑھے اور ذکر کرتے چلے گئے، خوف الہی کی آیتیں پڑھے، صبح و شام اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاتے جاتے آنکھوں کے نیچے سے 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھی، اتنا روتے تھے، جنگل جنگل پھرتے تھے، پہاڑ پہاڑ پھرتے تھے، روتے رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا بھئی یہ کون بچہ ہے؟ بچپن کی بات بول رہا ہوں، جوانی کی بات نہیں بول رہا ہوں، بچپن میں وہ روتے تھے۔ ان کی ماں نے بلا کے پوچھا بیٹا اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا امی جان میں جب تم کو دیکھتا ہوں تم بڑی لکڑیاں جلانے سے پہلے چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہو، بعد میں بڑی لکڑیاں، چولہا سلگنے کے بعد بڑی لکڑیاں جلاتی ہو، تو میں یہ سوچتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم کی آگ جلائے گا تو ہم جیسے چھوٹے بچوں کو جلائے گا، بعد میں بڑوں کو جلائے گا۔ اللہ اکبر، خوف کا یہ عالم تھا۔ اللہ اللہ کہتے، دریا دریا نکل جاتے، قریہ قریہ چلے جاتے، لوگوں کو اللہ کے دین کا کلمہ پڑھاتے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے۔ آخر میں کیا ہوا؟ ظالموں نے ان کا تعاقب کیا، ظالم بن گئے لوگ، دشمن بن گئے، یہاں تک کہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت زکریا علیہ السلام کا سر مبارک ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، حالت نماز میں جدا کیا گیا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت، بعض روایتوں کے مطابق تو ان کا سر تن سے جدا کیا گیا، بازو میں باپ نماز پڑھ رہے تھے حضرت زکریا۔ باپ کے سامنے بیٹا شہید ہونا کتنی بڑی بات ہے، مگر باپ کی عبادت میں خلل نہیں آئی، اس کی محبت کے آگے کسی کی محبت کام نہیں آتی۔ وہ راضی تو دنیا راضی، وہ ناراض تو دنیا ناراض۔